ایک اسٹڈی بھی آئی تھی، اس کے مطابق جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں ان میں ڈپریشن، اسٹریس اور انگزائٹی کم ہے، اور جتنے امیر، کامیاب بزنس مین یا جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ سارے ڈپریشن کے مریض ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ بالکل ہے تو کافی کامن ہے لیکن سارے نہیں کیونکہ ہاں جی کافی ریشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا اگین ایک تو یہ چیٹنگ والا مسئلہ ہو گیا کہ لائف سٹائل ہے نا. اگر آپ کو کوئی فائنینشیل مسئلے نہیں ہیں، آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نا یو ایس گھوم کے آتا ہوں شاید میرا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے کچھ دیر کے لیے. آئی سیڈ اوکے اگر افورڈ کر سکتے ہو جاؤ. اچھا اس کے بعد یو ایس سے واپس آئیں گے، اچھا ڈاکٹر صاحب میں ابھی نا نیکسٹ ویک یورپ جا رہا ہوں. اب کتنی سکسیس کے لائف ایوری تھنگ از سیٹل پھر بھی ڈپریشن ہے. یہ جو سارے معاملات ہم کرتے ہیں جس میں ایک چیٹنگ کا ایک معاملہ ہے یو نو کرنے کو کچھ نہیں نا، سب آگے اب آگے وٹ نیکسٹ، تو پھر شاید ڈپریس ہو جاتے نہیں ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کرنے کو تو ہوتا ہے نا، یہ تو اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. اب میرے پاس دو راستے ہیں، ہر انسان کے پاس دو راستے تو ہوتے ہیں. اب یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے. اگر لوگ جو خیر یہ سپر سکسیزفل ہیں ان کے پاس عام طور پہ کرنے کو کام تو ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی امپائر بلڈ کی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا ہی ایک فل ٹائم کام تو ہوتا ہے. لیکن اگین کچھ بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں نا فرا، انسان کے پاس دو راستے ضرور ہوتے ہیں. ایک راستہ جو کہ لیٹ سے چیٹنگ کا ہے، جو راستہ ٹھیک نہیں ہے، جس راستے میں آپ اپنے پارٹنر کے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، ایک وہ راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے کہ جس میں آپ اپنے رائٹس کا بھی تحفظ کر رہے ہیں اور جو سامنے والا ہے اس کی بھی کیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا پارٹنر بھی ایک انڈیویجول ہے، میں نے ان کے بھی رائٹس کا خیال رکھنا ہے، ان کو ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں لینا. اب دو راستے تو انسان کے پاس ہیں اور انسان کے پاس ول بھی ہے اور چوائس ہے کہ اس کو جس کو مرضی اڈاپٹ کرے. ایسے لوگ جو ان کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈپریشن وغیرہ ہو گیا، وہ عام طور پہ زندگی میں غلط راستوں کو چوز کر لیتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ لوگ جو چلیں گے غلط راستے پہ تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ نفسیاتی بالکل امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، بالکل. اور دیکھیں صحیح راستہ چاہے لینتھی کیوں نہ ہو وہ لوگ ٹھیک رہتے لینتھی ہیں. کیوں نہ ہو، تھوڑا وقتی طور پہ مشکل بھی ہو. دیکھیں جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا عام طور پہ، اس کو میں مزید آسان بنا دیتا ہوں. پلیئر پرنسپل پہ بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو دوسروں کا خیال وغیرہ نہیں ہوتا، وہ پلیئر پرنسپل پہ جاتے رہتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کی پلیئر کی سینس ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک جو شخص ہے، ایک ہسبینڈ ہے، لیٹ سے وہ اپنی وائف پہ چیٹنگ کرتا ہے، وہ 10 سال چیٹ کرتا ہے، 15 سال کرتا ہے، اس کے بعد اس کی جو سینس آف پلیئر جو اس کو چیٹنگ سے ملتی ہے وہی ختم ہو جائے گی. اب ریلیشن شپ سے بھی گیا کیونکہ ریلیشن شپ میں تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے کیونکہ چیٹنگ شروع ہو گئی. اب وہاں سے بھی کوئی لائف کی سیٹسفیکشن اور پلیئر کی فیلنگ گئی. اب ایسا شخص چاہے سپر سکسیسفل بھی ہو، اس کی زندگی میں کوئی کلر ہی نہیں ہے. کہنے کو تو بہت کلر ہیں، کہنے کو تو ساتھ اپنے ایک دنیا چلتی ہے، پھر بھی اس دل میں چپکے سے تنہائی پلتی ہے. تو پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو کے دوران ایک ٹرم یوز کی تھی جس کو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کچھ لوگ نہیں سمجھتے. میں چاہتی ہوں دیکھنے والوں کے لیے بتائیں. اب ریلیشن شپ کم اور سچویشن شپ زیادہ ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں وی آر ان اے سچویشن. اب ایک انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اب تعلق کو آپ سچویشن کہہ رہے ہیں. پہلے تو ایکسپلین کریں یہ ہے کیا اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں یہ مجھے کسی جن زی سے پتا چلی تھی یہ ٹرم. بالکل یہ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ بیسیکلی اب تو سچویشن شپ کے بھی آگے مزید جینر آ گئے ہیں. کوئی ریلیشن شپ ہی کوئی میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب ٹائپس ہو گئی ہیں. ریلیشن شپ میں عام طور پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، کیئر ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذرا لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جس کا گول شادی ہوتا ہے. سچویشن شپ عام طور پہ کمٹمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں بس وقتی طور پہ آپ کسی فائدے کے لیے یا کسی اپنی میوچل سیٹسفیکشن کے لیے ساتھ لگے ہیں. اور بھی بڑے مختلف ٹرمز ہیں، فرینڈز ود بینیفٹس، اس کے علاوہ پھر اس طرح کے اور بھی بڑے مسئلے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے ہیں. کمٹمنٹ نہیں ہے، بس ایک شارٹ ٹرم. تو بیسیکلی ریلیشن شپ میں اور ان چیزوں میں یہ فرق ہے. اب پھر ریلیشن شپ میں کے بھی آگے بہت سارے جینر ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر لیلا مجنو کے دور میں سوشل میڈیا ہوتا نا تو لیلا مجنو کی سٹوری نہیں بننی تھی، کیونکہ لیلا کو مجنو اور مل جانے تھے اور مجنو کو لیلا اور مل جانی تھی. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے سارے مجنو بھی لائن میں لگے ہیں
اور لیلا بھی لائن میں لگی ہیں کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو اصل والے لیلا مجنو ہیں ان کا کب بریک اپ ہو. تو نیکسٹ ڈے ہی یا بلکہ بریک اپ سے پہلے ہی ان کو اور لیلا مجنو مل جاتے ہیں. کیونکہ وہ ریلیشن شپ تو میں تو نہیں ہے نا, وہ تو سچویشن میں, تو سچویشن تو کبھی بھی اوور ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا ٹرامیٹک نہیں ہے؟ مجھے سننے میں ٹرامیٹک لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. ٹرامیٹک تو ہے اور لوگوں کو ٹراما بھی ہوتا ہے, لیکن وہ عام طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جوانی کے نشے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن بعد میں بہرحال پتہ تو چلتا ہے. دیکھیں ریلیشن شپ ہے کیا, اس میں ہر بندہ اپنی میچورٹی کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے نظر میں ریلیشن شپ یہی ہے کہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, لیکن جیسے آپ نے ریلیشن شپ کا ذکر کیا, یہ میچور اپروچ ہے, اور میچور اپروچ کسی بھی زندگی کے اسپیکٹ میں ہونے کے لیے آپ کو خود میچور ہونا چاہیے. بالکل, مجھے لگتا ہے وہ جو جن کو 90s کڈ کہا جاتا ہے وہی شاید اب ریلیشن شپ میں رہ گئے, اگلے سارے جانرس چینج ہو چکے. obviously وہ چینج ہو چکے ہیں, لیکن میرا خیال جو 90s والے ہیں وہ بھی ماڈرن جنریشنز کو دیکھ کے تھوڑا سا خراب ہو چکے ہیں. on a lighter note میں نے یہ ورڈ خراب یوز کیا. تو بات یہ ہے جی کہ ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں, کس طرح سے ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں, آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, اس حساب سے ہمارا ریلیشن شپ ڈٹرمن ہوتا ہے. اور عام طور پہ نا پھر یہ ایک بڑا آپ نے ریلیونٹ پوائنٹ اٹھایا, آج کل ہر دوسرے بندے کا ریلیشن شپ ہے. میں ذرا تھوڑا سا اپنے ورڈز کو کنٹرول کر رہا ہوں. نہیں, آپ کھل کے کہہ سکتے ہیں تاکہ ہمارے ہر لوگ کسی کا سمجھ ہے, سکیں. چلیں ہر کسی کا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ہیں جن کا نہیں ہوگا, لیکن ایک جنرلی ہر کسی کا عام طور پہ ریلیشن شپ ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ایک ہر بندے کا یہ آج کل مسئلہ ہے نا, ہر ایک انسان کا آج کل مسئلہ تو بہرحال بنا ہوا ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریلیشن شپ پڑھا نہیں رہے, سمجھا نہیں رہے. ہم اپنے بچوں کو اوکے فائن, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, اینکرز بنا رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہیں, اور بھی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, ویری گڈ, کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو ریلیشن شپ کے آج کل معاملات ہیں, اتنے لڑکے لڑکیوں کی انٹریکشن آپس میں ہو رہے ہیں, یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو بتانی, سکھانی اور سمجھانی ہے کہ یہ ہے کیا چیز. ادروائز بچے اپنا نقصان کر لیتے ہیں. جب بھی کوئی لڑکا لڑکی تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں, وہ جی ان کو جتنی انفارمیشن ملتی ہے وہ فلموں ڈراموں سے ملتی ہے.